اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہدایت کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو اب جو ہے 26ویں حدیث کے بارے میں امام کی بتائیں گے کہ امام نے فرمایا، جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70 عابدوں سے بہتر ہے۔ یعنی لا تعداد عابد، 70 کا جب ورڈ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، عربی زبان میں 70 جو ہے وہ انلیمیٹڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے بعض روایات میں نور بھی کہا گیا ہے۔ جب اس نور سے تاریکی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق کے خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے اور معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے عالم کو عابد پر افضل قرار دیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں امام نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ 27 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایک دوسرے سے مانگنے کے لیے ضد کرنا ناپسند ہے، اور وہ اس بات کو صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور صاحب عزت پیدا کیا ہے۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ انسان کسی دوسرے انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت سے محروم ہو جائے۔ جو انسان ایک بار اپنے جیسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی پامال ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ماہرین نفسیات کے مطابق جس انسان کی عزت نفس ایک بار مجروح ہو جائے پھر وہ پست سے پست کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دستے سوال دراز کرنے سے انسان کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی کرامت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، امام نے اس سلسلے میں دونوں رخ بتائے ہیں اور وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ جیسے ہم دھتکار دیتے ہیں لوگوں آگے روز روز مانگنے کے لیے فقیروں کو، جیسے کوئی مانگنے والا آیا گاڑی کے پاس تو اس کو بس تمہیں یہی کام ہے، تم یہی کرتے، بعض لوگ بہت بری طرح جھڑکتے ہیں۔ امام نے دونوں طرح سے بتا دیا۔ اگر امام ارشاد فرماتے ہیں 28 نمبر کی حدیث میں، اگر مانگنے والا یہ جان لیتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اور جس سے مانگا جائے اگر وہ یہ جان لیتا کہ منع کرنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی کو منع نہ کرتا۔ دیکھیں، اسلام ویسے تو کسی سوال کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک جانب تو اسلام مانگنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کریم بنو، اگر کوئی سائل سامنے آ جائے تو انکار بھی نہ کیا جائے، کیونکہ اتنا اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان اس کو سنبھالے نہیں سنبھال سکتا۔ اور ایک دوسری بات اور بھی آپ کو بتا دیں، وہ یہ ہے کہ بزرگوں میں کہا جاتا تھا کہ اگر گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات ضرور کر دو، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے تو کم از کم اس کو نرمی سے ملائمت سے سمجھا دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو جھڑکا جائے، یہ بہت بری بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ 29 نمبر کی ہے، اس میں امام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں مکارم دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اگر تم نے یہ کیا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ 29 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، جس نے تم سے قطع رحم کیا اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، جب تم سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو بردباری سے کام لو۔ تو یہ والی جو 29 نمبر کی حدیث ہے، اگر ہم ان ساری احادیث کو ملا کر دیکھیں تو یہ جو ہے نچوڑ ہے اس کا،
تو ہمیں امید ہے کہ ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسا ہی کرے کہ ہم اگر کوئی مومن مسلمان سے کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہم اسے معاف کر دیں. اگر کوئی ہم سے قطع رحمی کرے، یعنی کہ ہماری کوئی عزیز بہن بھائی خون کے رشتے جو ہیں وہ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھ کے اس سے ملیں. اور اگر کوئی جہالت کرے تو اس سے جہالت کے بارے میں تو قرآن خود کہتے ہیں کہ تم سلام علیکم کر کے علیحدہ ہو جاؤ ان سے. تو یہ ہے بردباری. اور 30 نمبر کی حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا مکمل کمال 3 چیزوں میں ہے. یعنی انسان کمال کی منزل پہ کب پہنچتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین کی گہری سمجھ، اطاعت خداوندی میں، اسلام کے بارے میں اس کو پوری اس کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. مصیبت پر صبر اور اخراجات میں اعتدال. یعنی کتنی بڑی یہ چیزیں ہیں کہ جب تک ہمیں دین کے بارے میں گہری سمجھ نہیں ہوگی تو ہم کس طرح دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں گے. اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہمیں صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے وضو بھی نہیں کرنا آتا تو ہماری تو نماز بھی کیسے ہوگی؟ وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی تو معراج پہ کیسے پہنچیں گے؟ اور بلندی کمال نہیں حاصل کریں گے تو پھر آگے کس طرح سے جائیں گے؟ اور مصیبتوں پر صبر کرنا، جیسے مصیبت ظاہر آزمائشیں تو دنیا میں آتی ہیں، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کرنا اور لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مصیبتیں ڈالنی تھی، مجھے یہ کرنا تھا، تو یہ چیز جو ہے نا صحیح نہیں ہوتی ہے. پیشنس سے کام لیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر تیسری چیز جو بتائی وہ اخراجات میں اعتدال. لیکن دنیا کا سب سے زیادہ مطمئن شخص جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے اخراجات کو اسراف نہیں کرتا، درمیانے طریقے سے چلتا ہے. اور اس سلسلے میں امام علی کی ایک حدیث یاد آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہوتا ہے؟ امام نے بہت ہی چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دیا کہ جو قانع ہوتا ہے، یعنی جو قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، وہ اپنے اخراجات کو درمیانے طریقے سے لے کے چلتا رہتا ہے اور مزے سے زندگی گزارتا ہے. تو وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے کیونکہ دل کا سکون اس کے پاس ہوتا ہے. اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے 31 نمبر کی حدیث، اس کے بارے میں امام نے فرمایا علم کے ساتھ ملاپ سے بہتر کوئی اور ملاپ نہیں ہے. یعنی جو جوڑا بنتا ہے نا وہ علم اور علم کا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہا ہو تو وہ اثر نہیں ڈال سکتی، جو کسی چیز کے ساتھ مل کر پہنچا سکتی ہیں. بہت سی دوائیں دیکھا ہوگا آپ نے آپس میں مل کر فائدہ زیادہ پہنچاتی ہیں بنسبت اس کے کہ ان کو علیحدہ استعمال کیا جائے. اسی طرح صحیح معنوں میں اور حقیقی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس دولت علم کی دولت ہو وہ صبر و تحمل اور حلم و بردباری کے خزانے سے بھی مالا مال ہو. یعنی کہ کسی کو جھڑکے نہیں، کسی کے سوال پہ برا نہیں مانے، یہ نہیں کہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا سوال ہے یہ بھی تمہیں نہیں آتا، اس کا جواب بھی تمہیں نہیں آتا، تم ہم سے پوچھ رہے ہو. بہت سارے عالم ہوتے ہیں ان کو غرور ہوتا ہے، تکبر. تو امام نے کہا کہ اگر علم کے ساتھ حلم مل جائے نا تو پھر اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں، پھر تو بلندی ہی قدم چومتی ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے جو 32 نمبر کی حدیث ہے. امام نے اتنی خوبصورت بات کہی. امام نے ارشاد فرمایا اچھی بات جو بولے اس سے لے لو اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک آدمی خود عمل نہیں کر رہا ہے لیکن وہ کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہم فوراً اس کا جواب دیں خود تو مانتے نہیں ہو، خود تو عمل کرتے نہیں ہو، ہمیں بتا رہے ہو. نہیں، اگر آپ لے لیں گے تو آپ کی بڑائی ہے اس کے اندر. تو عاقل انسان وہ ہے جو ہر اچھی بات کو اپنے پلو میں باندھ لے اور ہمیشہ اچھی باتوں کی تلاش میں رہے. جس کسی سے بھی میسر آئے وہ لے لے اس کو. یعنی اگر گھر کا آپ کا ملازم بھی کوئی اچھی بات بتائے یا کام کرنے والی میڈ پہ کوئی اچھی بات بتائے اس سے بھی لے لیں.
یہ نہ کہیں کہ وہ اس نے جب بتائیے تو یہ ہے، اس کو کیا عقل ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، اس کو کیا علم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک سے امام نے کہا اچھی بات لے لو، چاہے وہ اس پر عمل بھی نہ کرتا ہو پھر بھی لے لو. پھر ایک اور امام کی حدیث ہے، 33 نمبر کی حدیث ہے، اور امام نے ارشاد فرمایا جہاد جیسی کوئی فضیلت نہیں، اور ہوا و حبس کے ساتھ مقابلے جیسا کوئی جہاد نہیں ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. ہم تو جہاد کو یہ سمجھتے ہیں، اور جس کے لیے بدنام بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ جہاد کرتے رہتے ہیں، اور آج کل بھی بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن اصل جہاد کیا ہے؟ جہاد جو ہے اصل جہاد ہے جہاد فی النفس. جہاد جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ تو ہر لمحہ کا جہاد ہے. ویسا جہاد جو ہے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، گولی کھا رہے ہیں، گولی مار رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بھی بڑی فضیلت ہے اگر آپ دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن جہاد نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ ہر لمحہ اور ہر پل ہے. جیسے جب امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی جو جہاد کر کے آ رہے تھے، تو امام رسول نے کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جہاد میں بہت فضیلت ہے، بہت آپ نے ان کو شاباش دی. لیکن آپ نے فوراً دوسری بات کہی، اور آپ نے کہا ابھی افضل ترین جہاد باقی ہے. جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ افضل ترین جہاد ہے. تو اگر تمام نیک اعمال میں بافضیلت ترین فعل تلاش کیا جائے تو وہ جہاد ہے. اسی طرح انسان کے خلوص اور خدا سے اس کی قربت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور جہاد میں جہاد بالنفس افضل ترین جہاد ہے، کیونکہ انتہائی سخت، طویل اور مستقل جہاد کا نام ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی ایک ایک لمحہ اس جہاد میں. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جہاد ہوگا جس میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو ابھی اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.